بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ سورہ پارے کے مضامین کا خلاصہ اپنی خطبہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ پارے کی ابتدا میں سورۃ الکہف جاری ہے اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی سوال کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا علم والا کوئی نہیں، یعنی کوئی مجھ سے زیادہ نہیں جانتا، کیونکہ میں تو نبی ہوں، اور نبی اس دور میں ہر علاقے اور ہر بستی کے لیے الگ الگ بھیجے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہ آئی اور یہ اسلوب پسند نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ سے بڑا بھی عالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی تو حکم ہوا جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پر آپ کی ان سے ملاقات ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور آخر اس جگہ پر پہنچے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کہا، حضرت اگر میں آپ کی اطاعت کروں تو مجھے آپ کے علم سے کچھ مل سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکے کیونکہ ان باتوں کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صبر کرنے کی حامی بھر لی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے ساتھ کرنا ہے تو پھر مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے، یہاں تک کہ میں خود اس کی وضاحت کر دوں۔ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اسے کیوں توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والے غرق ہو جائیں؟ آپ تو بڑی خطرناک غلطی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری غلطی پر مجھے مت پکڑیے اور میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے راہ کرتے ایک لڑکا دیکھا اور اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے کہ آپ نے ایک ناحق جان کو قتل کر دیا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری بار مجھے معافی دے دیجیے، ایسا سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا۔ پھر ایک بستی میں پہنچے تو ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا نہ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں سے ناراض ہو کر کے نکل پڑتے، مگر انہوں نے دیکھا کہ ان کی دیوار گرنے والی ہے تو انہوں نے مل کر اس دیوار کو گرایا اور دوبارہ اس دیوار کو تعمیر کیا اور ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور دوسرا آپ نے بغیر معاوضے کے ان کی دیوار دوبارہ تعمیر کر دی۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب تیرا میرے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے معاملات کی حقیقت بتاتے ہوئے فرمایا کہ سنو، رہی کشتی کی تو چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اس کو عیب دار بنا دوں کیونکہ آگے ایک بادشاہ ہے جو صحیح سلامت ہر کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ مسکینوں کی جو کشتی ہے بادشاہ کے ہاتھ میں لگ جائے، اس لیے میں نے اس کو عیب دار بنا دیا۔ اور نہا لڑکا اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، تو ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر میں پھنسا کر عاجز نہ کر دے تو اللہ ان کو اور بہتر بیٹا عطا کر دے گا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور رہی بات دیوار کی، اس شہر میں دو بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال دیں۔ تو یہ تین قصے تھے جن کی بدولت میں نے ایسا کیا۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک نکتہ ہے کہ والدین اگر نیک ہیں تو والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وہاں سے ان کو عطا کرے گا، یہاں آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہاں پر ہمارے ایک سادے وقت بتا رہے تھے جو مجھے ان کا پوائنٹ بڑا اچھا لگا کہ جو لوگ اپنی اولاد کے بارے میں اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے والد کا کیا ہوگا، یا تو آپ خود رب بننے کی کوشش کر رہے ہیں باللہ، یا آپ اپنی اولاد کو آپ چاول سمجھتے ہیں کہ میرے بعد میں نے بڑا کچھ کیا یہ نہیں کچھ کر سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے، نہ آپ رب بننے کی کوشش کریں نہ اپنی اولاد کو اتنا گرا ہو سکتے ہیں۔ جس اللہ نے
آپ کو پیدا کیا، آپ کو عقل دی ہے، آپ یہاں تک پہنچے ہیں، آپ کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے گا اور وہ بھی اس مقام اور اس سے آگے بڑھیں گے. آپ بس نیک بن جائیں اور ان کو نیکی کے راستے پر لگا دیں، یہ ہمارا کام ہے. باقی اپنے دور میں وہ بھی اعلیٰ ترین ترقیاں حاصل کریں گے جس طرح آپ حاصل کر چکے ہیں. اور حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں نے اپنی رائے اور مرضی سے کوئی کام نہیں کیا. یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے. یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھنے والا ہے کہ وہ لوگ جو نبی سے بڑا ولی کو مانتے ہیں جو غلط ہے، نعوذ باللہ، یہی ان کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور خضر علیہ السلام ولی تھے، تو ولی کے پاس زیادہ علم تھا. تو یہ جھوٹ ہے. کس نے کہا کہ خضر علیہ السلام ولی تھے؟ قرآن پاک کا الفاظ ہے ما فعلتہ عن امری. خضر علیہ السلام فرمانے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے حکم ایسا ہوا ہے، اور حکم نبی کو ہوتا ہے، ولی کو حکم نہیں ہوتا. تو خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں لیکن ان کے پاس زیادہ علم ہے اور ان کے پاس کام ہے. اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کو دکھانا تھا. تو جو لوگ ولی کا درجہ نبی سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اصل میں وہ اپنے جھوٹے قصوں کو چھپانا چاہتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں اپنا مقام اونچا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ نبی ہونے کا وہ دعویٰ کر نہیں سکتے کیونکہ لوگ مانیں گے نہیں، لیکن ولی ہونے کا دعویٰ کریں گے تاکہ لوگ ان کے ہتھ کنڈوں میں ان کے جال میں پھنس جائیں اور جس طرح ان کا مال ناجائز طریقے سے کھانا چاہیں وہ کھا سکیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ولیوں کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے. نعوذ باللہ، یہ غلط عقیدہ ہے. اس قصے سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. اگلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. یہ مشرق اور مغرب میں حکومت کرنے والا ایک عظیم عادل بادشاہ تھا جس نے اپنی سلطنت کا دورہ کیا، پہلے مغرب کی طرف پھر مشرق کی طرف پھر پہاڑوں کے درمیان پہنچا. تو وہاں کے لوگوں نے یاجوج ماجوج کے بارے میں شکایت کی کہ وہ بہت فساد پھیلاتے ہیں، انہیں روکنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیں. اس پر بادشاہ نے لوہے اور تانبے سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک طویل ترین دیوار کھڑی کر دی اور اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا مضبوطی کے لیے. پھر نہ تو اس پر چڑھ سکتے ہیں نہ اس پر سوار کر سکتے ہیں، یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے. اور آگے فرمایا اگر میرے رب کی تعریفیں اور باتیں لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو پھر بھی تیرے رب کی تعریفیں اور تیرے رب کی باتیں نہیں لکھ سکتے یہاں تک کہ وہ ساری سیاہی ختم ہو جائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد کے اگر 4 حصے کریں ہم تو 3 حصے پر پانی پوری دنیا میں، 1 حصے پر پوری دنیا کے لوگ آباد ہیں. جتنی پوری دنیا ہے 3 حصے پر پانی ہے، 1 حصے پر پوری دنیا کے لوگ آباد ہیں. اتنے بڑے پانی اور سمندر کی اگر سیاہی بنائی جائے اور اللہ کی تعریفیں اللہ کی باتیں لکھنا شروع کر دیں، یہ سیاہی ساری ختم ہو جائے مگر اللہ کی تعریفیں اور اللہ کی حمدیں نہ لکھی جا سکیں. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے جس کے بارے میں ہم ہر وقت کے شروع میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سبحان اللہ. اور اس سورہ کہف کے آخر میں ایک عقیدہ بیان کیا ہے کہ میں نبی کے بشر ہونے کا اور خدا کے ایک ہونے کا بیان کیا. کیا کہہ دیے کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان اور بشر ہوں، میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک اللہ ہی ہے. تو یہاں جسمانی لحاظ سے جس طرح میرے اور آپ کے اعضاء ہیں ایسے نبی کے بھی اعضاء ہیں. جیسے آپ کے 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، آپ کو منہ پیاس لگتی، نبی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. لیکن شان اور رتبے کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں. لیکن حیثیت انسان جس نے آپ کے ساتھ سارے چیزیں ایسے نبی کے ساتھ بھی ہیں. تو بعض لوگ اس میں آ کر کے گڑبڑ کرتے ہیں. آخری بات اس میں یہ کہ دیدار الہی، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جس کو امید ہے تو وہ نیک اور اچھی اعمال کرے اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لے. یہاں پر سورۃ الکہف ختم ہو رہی ہے اور سورہ مریم شروع ہو رہی ہے. اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام کی بیٹے کے طور پر خوشخبری دی جو بیٹا بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزہ طور پر پیدائش بغیر باپ کے ہوئی تو لوگ اس پر تعجب میں پڑ گئے، حالانکہ یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ہی طرح ہے.
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، اور یہاں صرف بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ کوئی مشکل نہیں ہوتی، تو اور زیادہ آسان ہے۔ تو پھر مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے جب اپنے قوم کے پاس گئی تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ ہارون کی بہن، کیونکہ آپ کا اس قبیلے اور خاندان سے تعلق ہوتا ہے، اچھے خاندان سے انہیں کا تعلق دیا جاتا ہے، تو لوگوں نے تعلق دیا ہے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکارہ تھی۔ تو مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا جو بھی چند دنوں کا ہے، چند گھنٹوں کا ہے، تو پھر بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ اور عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ کہہ کر کے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی بیٹا نہیں۔ اور قبروں والوں کو پوجنے والوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید سن کر کے غور کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد گرامی کو توحید کی دعوت، جو خود بتوں کو بنا کر کے بیچتے تھے ان کو پوجتے تھے، فرمایا کہ ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کی پوجا شیطان کی پوجا ہے۔ میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ شیطان کی عبادت کرنے سے بعد آ جائیں۔ ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ پڑے، گویا کہ غیر اللہ کو پوجنا اور ایسی جگہوں پر جانا یہ عذاب الہی کے آنے کا باعث اور ڈر ہے۔ توحید کے دعوت کے بدلے میں مخالفین کی جواب کاروائی وہی ہوتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نے اپنے اس خوبصورت بیٹے سے کی۔ تو آپ علیہ السلام کے باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جب مجھ سے دور ہو جا اور مجھے نظر نہ آنا۔ فرمایا کہ میں تو تمہیں بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکار رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میں پروردگار سے دعا مانگ کر کے میں محروم نہیں رہوں گا۔ یہی حق اور سچ ہے کہ رب سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا اور در در پہ دھکے کھانے والا کبھی کچھ کما نہیں پاتا۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے بادشاہ تھے کیونکہ انہوں نے توحید کو ماننے کا حق ادا کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کا کہا گیا۔ ان نبیوں کے بعد پھر نماز کو ضائع کرنے والے نامخلف لوگ پوچھے اور فرمایا کہ انبیاء کے بعد ایسے نسل پیدا ہوئے انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ کیا آج ہم بھی ناخلف تو نہیں جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ چکے ہیں؟ اس کے بعد اس صورت کے آخر میں عیسائیوں کا 25 دسمبر کو کرسمس منانا اور ہمارے مسلمانوں کا ان کو ہیپی کرسمس کہنا، اور اس کا معنی یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں ہیپی کرسمس یا میری کرسمس، اس کا مطلب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ اتنے برے اور اتنے گندے کلمے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شرکیہ باتیں اللہ کے ہاں اتنی بری اور سخت ہیں کہ اللہ کا بیٹا ماننے کی بڑی شدت سے نفی کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بیٹا ہے، ایسا کہنے والوں تم نے بہت بری بات اپنی زبان پر لائی ہے۔ قریب ہے جس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ وہ اپنے رب رحمان کی اولاد ثابت کر بیٹھے ہیں۔ رحمان کی شان کے ہی لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد رکھے۔ زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام بن کر کے آتے ہیں۔ یہاں پر سورہ مریم ختم ہوتی ہے اور سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی شروع میں 5 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں کہاں ہوں، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے جیسا کہ لوگ اپنا غلط عقیدہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کو صاف کر دے اور لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے توفیق عطا فرما۔
تو یہ دعا ہمیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے ضرور کرنی چاہیے۔ اور پھر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پھر تمہیں واپس لوٹنا ہے اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ جب آپ کسی مردے کو دفناتے ہیں تو دفناتے وقت 3 مٹھیاں مٹی کی بھر کر کے قبر پر ڈالنا یہ سنت ہے، لیکن یہ والی آیت وہاں پر پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے، تو یہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا اور دعوت دینے کا طریقہ بھی بتایا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، امید ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ یہاں پر اس کرسی پر اور ممبر پر بیٹھنے والوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے رب کی بات لوگوں کو سمجھانی ہے، توحید کی بات سمجھانی ہے، تو نرم لہجے سے آسان الفاظ میں اور بڑے اچھے اور احسن انداز سے سمجھانی ہے، مقصد اس کو ٹھیک ریٹ نہیں کرنا، مقصد اس تک حق بات پہنچانا ہے۔ پھر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا جو کئی جگہوں پر قرآن پاک میں ذکر ہے۔ پھر فرعون کا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا آمنے سامنے ایک دوسرے کو کرنا، جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو وہ ایمان لے آئے کہ موسیٰ علیہ السلام عام کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ کوئی واقعہ ہی اللہ کے نبی ہے۔ وہ جانتے اب تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے۔ اب فرعون کو مزید غصہ آیا تو جادوگروں کو حکم کہ جادوگر کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، جادوگروں کا سر قلم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، میاں بیوی کو لڑاتے ہیں، گھروں میں فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، جادو کرواتے ہیں، پھر ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ آج ہمارے یہاں ہاتھوں کی لکیریں بولتی ہیں آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، یہ ساری وہ شرکیہ باتیں کہ جادوگر لوگ سکھاتے ہیں اور ان کا سر قلم کر دیا جاتا حکم دیا ہے۔ اور جو کوئی بندہ کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ مجھے یہ بتائے کہ میرے ساتھ ایسا کل کیا ہونے والا ہے، میں یہ کاروبار کرنے لگا ہوں، میرا یہ فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، یہ صرف پتہ کرنے جاتا ہے، اس بندے کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک صرف آپ پتہ کرنے گئے کہ میرا یہ کام ٹھیک رہے گا یا نہیں، اور اگر آپ نے یقین کر لیا کہ بندہ جو کہہ رہا ہے ایسے ہی ہوگا فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ اس چیز کا انکار کر چکے ہیں جو اللہ اس کے رسول پر نازل ہوئی ہے، قرآن اور حدیث کا، یعنی آپ کافر ہو چکے ہیں۔ تو جادوگروں کے پاس جانا جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، آنے والے کل میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہاں بیٹا بیٹی کا رشتہ کرنے لگا ہوں یہ صحیح رہے گا کہ نہیں، میں یہ کاروبار کرنے لگا ہوں یہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ خبریں معلوم کرنے کے لیے آپ ایسے لوگوں کے پاس جانا، 40 دن تک آپ کی عبادت کی قبول نہیں، اور اگر آپ نے مان لیا کہ کوئی بتا رہا ہے ایسے ہوگا تو آپ کافر ہو چکے ہیں۔ والعیاذ باللہ۔ یہ دیکھیں آج ہمارے پاکستان میں یہ کتنا عام ہے۔ پھر فرعون کی جادوگروں کو دھمکی کہ تمہارے ہاتھ پاؤں اسی طرف سے کاٹ کر کے کھجور کے دروں پر تمہیں لٹکا کر کے سولی دے دوں گا مگر وہ اپنی ایمان پر پختہ رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکل پڑے، فرعون نے بھی پیچھا کیا، پھر ان کو راستہ دے کر دریا پار کروایا اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا اور مسلمانوں کو محفوظ کیا اور ان کو کے لیے من اور سلوہ اتارا۔ اور یہ بھی کتنے عظیم لوگ تھے بنی اسرائیلی، یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کا شکر ادا کرتے اللہ نے فرعون سے بچایا، سمندر میں ہمارے لیے راستے بنائے، ہمارے لیے من اور سلوہ نازل کیا، لیکن یہ ایسی نہ شکری اور بدبخت قوم تھی، جیسے ہی سمندر پار ہوا یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ جیسے وہ لوگ پوچھ رہے ہیں نا جانوروں آپ بھی ہمارے لیے خدا بناؤ ہم بھی اس کو پوچھیں، بندے نے پتروں تو اپنے سوچنا نہیں ہے کہ اللہ نے سب پار کروایا اسی اس اللہ نے اور صحیح نہیں کری اسی ہوتے ہو رب اللہ پہلے، یعنی جب اللہ کے ساتھ ایسے شرک کیا تو اللہ رب العزت نے پھر کئی برائیاں ان کو دی۔ پھر آتے کون بچہ پڑھ رہا ہے، جب آتے موسیٰ علیہ السلام آئے جب اللہ سے ملنے کے لیے گئے تو اپنے بھائی سے کہا کہ تم نے کس چیز میں روکا تھا کہ آپ ان کو شرک سے منع نہ کرتے، تو اپنی بات کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کو بہت سمجھایا مگر یہ مانے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، یعنی شرک کے معاملے میں موسیٰ علیہ السلام کی اتنی غیرت
کہ اپنے بھائی کی داڑھی سے پکڑ کر کے کھینچ رہے کہ تو میرے پیچھے سے کیا کرتا رہا، یہ شرک کر رہے، تم نے تو روکا ہی نہیں۔ تو کہہ رہے کہ میں تو بہت روکتا رہا، میری بات مانتے ہیں۔ کیا آج ہمیں بھی شرک کے معاملے میں کبھی اتنا غصہ آیا کسی پر؟ کیا ہم کسی ذمہ دار کو کہیں کہ آپ نے پیچھے سے شرک سے کیوں نہیں روکا؟ ہمیں نہیں غیرت آتی، ہمارا خون نہیں کھولتا، لیکن توحید والوں کا شرک کے مقابلے میں خون کھول جایا کرتا ہے کہ یہ لوگ کیسے شرک کر رہے ہیں اور آپ اس بارے میں کیا کر رہے ہیں۔ اس کے آخر میں پھر شفاعت اور سفارش کا صحیح تصور، اس کی سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جن کو رب رحمان حکم دے گا اور جس کو اللہ رب العزت پسند فرمائے گا کہ اس کی سفارش کی جائے۔ یعنی کوئی اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہے وہ صرف سفارش کرے گا مگر ان لوگوں کی جو شرک سے پاک ہوں گے۔ جیسے آیا وہ کسی نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے دربار میں اللہ کی ذات کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد علم زیادہ کرنے کی دعا رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور میرے علم کو بڑھا دے، اور علم سے مراد شرعی علم ہے کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ علماء کو بھی فتاویٰ دینے سے پہلے پوری تحقیق کر کے فتویٰ دینا چاہیے، مسئلہ بتانا چاہیے، اور علم زیادہ کرنے کی جو جو صورتیں اور طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں کوتاہی اور سستی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے پاس تو بہت علم آ گیا، مجھے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ ان کو بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے رب زدنی علما اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ اور شیطان کا قصہ ذکر کیا گیا، اور پھر قرآن کریم سے غافل رہنے والوں کی زندگی سخت ہو جائے گی، اور فرمایا جو میری یاد سے روح گردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے والعیاذ باللہ۔ اس تنگی سے مراد عذاب ہے، اور پھر عذاب قبر بھی ہے، یا یہ بے چینی اور پریشانی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل لوگوں کو لگی رہے گی، جو ہر سہولت اور دولت ہونے کے باوجود جان نہیں چھوڑے گی۔ تو وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے کتا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہی ہونا چاہیے تھا، جس طرح تو نے میری آیتوں کو بلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ ہم ہر اس شخص کو ویسے ہی بدلا دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے۔ اس سے مراد حفاظ کرام بھی ہو سکتے ہیں، اور سب لوگ ہو سکتے ہیں جو قرآن پاک پڑھ کے بلا دیں، حافظ بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن پاک یاد کر کے بلا دیں، اور عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو قرآن پاک پڑھ کے پڑھا دیں، ترجمہ پڑھنے والے بھی ہو سکتے ہیں جو ترجمہ پڑھ کے پڑھا دیں، مسئلے مسائل جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں جو مسئلے مسائل سن کر کے بھول جائیں اور ان پر عمل نہ کریں، یا جن کو جتنا قرآن یاد ہے اس کو پڑھا دیں۔ یعنی ہر کوئی جتنا جس کو یاد ہے اس کو یاد رکھے، اس پر عمل کرے، اور پھر کفار کی یا دنیا داروں کی دنیاوی ترقی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی نگاہیں ان پر ہرگز نہیں لگانی چاہیے کہ کن کے پاس پیسہ ہے تو مجھے ان سے کچھ ملے گا یا مجھے کچھ فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے، کسی کی طرف آپ کی نظر نہیں جانی چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر چٹائی کے نشان دیکھے تو رو پڑے اور پوچھے پر بتایا کہ کیسے کس کا کتنے مزے میں رہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے افضل الخلق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغوب نہیں ہوئے، متاثر نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں ان کے مزے ہیں اور ہمارے آخرت کے مزے ہوں گے۔ اور آخر میں گھر والوں کو نماز کی تاکید، گھر کا سربراہ جو ہے آپ جو گھر کے والدین بڑے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود نمازی پڑھیں اور گھر والوں سے نماز پڑھوائیں۔ بات ہمارا یہ ہوتا ہے کہ گھر والا نماز تو پڑھ رہا ہے، گھر والوں کو تلقین نہیں کرتا، تو یہ غلط ہے۔ یا گھر میں کوئی ایک ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، باقی نہیں پڑھتے، نہیں، گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی نماز پابندی سے پڑھے اور گھر والوں سے بھی پابندی سے پڑھائے۔ اللہ رب العزت سے دعا، رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔